یہ اس میں نا اس کو جیسا کہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس کو بعض گشت کہتے ہیں۔ تو ایک تو وقوف قلبی اور دوسرا بعض گشت، یہ ہمارے جو سلسلے کے حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ تھے، تو یہ ان دو چیزوں کو، بعض گشت اور وقوف قلبی، ان دونوں کو ذکر کی شرائط میں سے وہ گنا کرتے تھے کہ جب انسان ذکر کرتا ہے یا اپنے اسباق وغیرہ کرتا ہے تو اس وقت میں ایک تو یہ وقوف قلبی کا دھیان رکھے گا، اور وقوف قلبی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ذکر کے دوران میں اپنی توجہ دل کی طرف رکھنا، اس کو وقوف قلبی کہا جاتا ہے۔ وقوف کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا، رک جانا، اور قلب کا معنی ہوتا ہے دل۔ تو اس کا وقوف قلبی کا معنی یہ ہوا کہ دل کا اللہ کی یاد کے اوپر ٹھہر جانا، رک جانا۔ تو ذکر کے دوران میں ایک تو اس کا دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ اپنی توجہ دل کی طرف رہے، اور دوسرے سلسلوں میں جو ذکر جہر کے ساتھ کیا جاتا ہے، ذکر کی جو ضربیں لگائی جاتی ہیں، ہمارے سلسلے میں ذکر کی ضربیں نہیں ہوتی۔ دوسرے سلسلوں کے اندر ذکر کی ضربیں لگانے سے جو مقصود حاصل کیا جاتا ہے وہ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ میں وقوف قلبی یعنی اپنی توجہ دل کی طرف رکھنے سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے بعض گشت، تو جیسا کہ اس میں سے لکھا ہوا ہے کہ اس سے مراد ہے کہ رجوع کرنا، یعنی تھوڑے تھوڑے ذکر کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرے، یعنی جب انسان اس میں ذات کا ذکر کر رہا ہو تو جب 3 یا 4 یا 500 دفعہ ذکر ہو جائے تو اس وقت میں اپنے ذکر کو روک کر اپنے دل میں ہی یہ الفاظ کہنے ہیں: الہی مقصود من توئی و رضائے تو، محبت و معرفت خود دے۔ یعنی میں پھر پڑھتا ہوں: الہی مقصود من توئی و رضائے تو، محبت و معرفت خود دے۔ کہ اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ، میرا مقصود صرف آپ اور آپ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، کہ اے اللہ میرا مقصود صرف آپ کی ذات اور آپ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، آپ مجھے اپنی محبت و معرفت عطا کر دیجئے۔ تو یہ فارسی کے الفاظ ہیں، تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ آدمی جب اپنا ذکر کر رہا ہو تو 3، 4 یا 500 بار ذکر کر لے اس میں ذات کا، تو اس کے بعد ذکر کو روک کر اپنے دل ہی دل میں یہ دعا کرنی ہے۔ تو اس کا نام ہوتا ہے بعض گشت۔ اور یہ جو ہمارے سلسلے کے جتنے حضرات ہیں انہوں نے اس چیز کو فارسی میں ہی کہا ہے، چونکہ یہ ہمارے حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ اور پھر اس سے پہلے کے بھی اور اس کے بعد کے بھی بہت سارے جو حضرات ہیں ان کی زبان فارسی تھی، اور ہمارے جو حضرت مجدد الفیض ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو مکتوبات ہم پڑھتے ہیں وہ بھی اصل میں فارسی لینگویج کے اندر ہی ہیں۔ تو اصل میں اس کو ہم اردو میں بھی پڑھ سکتے ہیں، تو اردو میں اس کا ہو جائے گا کہ اے اللہ میرا مقصود تیری ذات تیری رضا ہے، تو آپ مجھے اپنی محبت معرفت عطا کر دیں۔ لیکن چونکہ ہمارے حضرات نے، مشائخ نے، اکابر نے اس کو فارسی میں ہی پڑھا ہے اور فارسی میں ہی آگے اپنے مریدین کو تلقین کیا ہے، تو انشاءاللہ جب ہم اس کو فارسی میں ہی پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا پھر نور اور برکت ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے زیادہ حاصل ہوگی۔ اور دوسرا یہ جو ہمارے، اگر آپ سلسلے کی کتابیں ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں تو جیسا کہ یہ مجھے اس میں نظر آ رہا ہے کہ تاریخ و تذکرہ خانقاہ سراجیہ ماشاءاللہ یہ آپ پڑھ رہے ہیں، تو جب ہم اپنے سلسلے کی کتابیں پڑھتے ہیں تو ان کے اندر جو ہمارے سلسلے کی کچھ اصطلاحات کا ذکر ہوتا ہے، اس میں سب سے پہلے وقوف قلبی ہے، اور پھر وقوف عددی ہے، اور پھر وقوف زمانی ہے، اور پھر بعض گشت ہے، اور پھر نظر بر قدم ہے، اور خلوت
خلوت در انجمن ہے اور سیر در وطن ہے، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کسی وقت میں یہ جو ساری جو اصطلاحات ہیں انشاءاللہ اس کی تھوڑی تھوڑی سی ایکسپلینیشن بھی ہم کبھی انشاءاللہ تعالیٰ کر دیں گے۔ تو یہ جو فارسی کی اصطلاحات ہیں جن میں سے ابھی آپ نے باز گشت کے بارے میں پوچھا تھا، تو یہ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ باز گشت کو اور وقوف قلبی کو ذکر کی شرائط میں سے جانتے تھے کہ ذکر کرتے ہوئے باز گشت اور وقوف قلبی کا ہونا ذکر کے اثرات اور ذکر کے سبق کے انسان کے باطن کے اندر تصرف کرنے کے لیے یہ ضروری ہے۔ اور اگر ہم یہ کبھی غور کریں گے نا تو کہ یہ جو وقوف قلبی ہے اس کا مطلب بھی اللہ کی طرف کو رجوع ہے، اور باز گشت کا یہ جو کلمہ ہے اس کا بھی مقصد اللہ کی طرف کو رجوع ہے۔ تو اسی طرح سے ایک وقوف عددی ہوتا ہے، اس کا مطلب بھی اللہ کی طرف کو رجوع ہوتا ہے۔ اور نظر بر قدم کے اپنی نظر کو اپنے قدموں پر رکھنا، کہ نظر کو قدموں پر رکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو نظر ہے وہ ادھر ادھر بھٹکنے سے بہکنے سے بچ جاتی ہے۔ اور یہ ایک طے شدہ بات ہوتی ہے کہ سب سے پہلے انسان کی نظر بھٹکتی ہے، اور انسان کی نظر اور آنکھ کے بھٹکنے کے بعد انسان کا جو دل ہے وہ ظلمت اور سیاہی کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ تو یہ جتنی بھی ساری پریکٹسز ہیں، یہ جتنی بھی یہ ساری ٹرمز ہیں، وقوف قلبی، باز گشت، خلوت در انجمن اور نگہداشت، یاد کرد، اور یہ ساری کی ساری جو اصطلاحات ہیں ان کا مقصد اپنے دل کی توجہ اور دھیان کو اللہ کی طرف کو مستقل لگائے رکھنا ہے۔ تو ذکر کرتے ہوئے تھوڑے تھوڑے ذکر کے بعد انسان اپنے ذکر کو روک کر اس کلمے کو کہہ لے کہ الہی مقصود من توئی و رضائے تو، محبت و معرفت خود دے۔ تو یہ باز گشت کہلاتا ہے۔ تو اس کی برکت سے بھی اپنی توجہ اور دھیان کو انسان کے لیے اللہ کی طرف کو مستقل رکھنا یہ ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اور ایک تو اس کا مطلب مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی توجہ کو اللہ کی طرف رکھے، اور دوسرا باز گشت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ انسان جب اللہ کا نام لیتا ہے تو چونکہ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، عظمت والی ہے، بہت کبریائی والی ہے، تو بعض دفعہ اللہ کا نام لیتے لیتے انسان کی نیت کے اندر بعض دفعہ کچھ کبر اور تکبر کے بھی اور اللہ تعالیٰ کے غیر کو مقصود بنانے کے بھی جذبات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے جب انسان کبھی ذکر کرتا ہے، ذکر کی پابندی کرتا ہے، پھر ذکر پر اس کو استقامت حاصل ہوتی ہے، تو پھر انسان کے دل میں کبھی کبھار یہ سوچیں آنے لگتی ہیں کہ جی میں تو اب بزرگ بن جاؤں گا، اور میں نے تو اب بہت بڑا جو ہے وہ اللہ کا ولی بننا ہے، اور میں نے جو ہے وہ صاحب کشف بننا ہے، اور مجھے اس طرح کی جو ہے نا کو سپر نیچرل قسم کی جو چیزیں مجھے حاصل ہو جائیں گی، اور اس طرح سے نا، اور پھر یہ آتا ہے کہ جی میں لوگوں میں مشہور ہو جاؤں گا، لوگ میری بڑی عزت کرنے لگیں گے، لوگ مجھے اللہ والا سمجھیں گے، اور لوگ مجھے بڑا نیک آدمی سمجھیں گے ذکر کی وجہ سے۔ تو اس وجہ سے جب انسان کے دل کے اندر اس طرح کی بھی بعض اوقات چیزیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو اپنی نیت کی تصحیح کے لیے اس لیے بار بار اس جملے کو ہم نے اپنے ذکر کے دوران میں یہ کہنا ہوتا ہے، گویا زبان حال سے انسان اپنے اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہوئے اپنے اللہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ میں لوگوں میں مشہور نہیں ہونا چاہتا، میں لوگوں کی نظروں میں بزرگ نہیں بننا چاہتا، اور میں لوگوں کی نظروں میں اپنی عبادات اور اپنے اعمال کی دھاک نہیں بٹھانا چاہتا۔ تو یا اللہ میرا تو جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یا اللہ میرا مقصد ہے کہ اے اللہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں، اے اللہ مجھے آپ کی محبت اور معرفت حاصل ہو جائے، تو اے اللہ میں آپ کی رضا والے کام کرنے والا بن جاؤں۔ تو یہ دوسرا مقصد اس کا ہوتا ہے، اپنی نیت کی تصحیح کرتے رہنا، کہ جب ذکر وغیرہ کرتے ہوئے انسان کو اس طرح کے خیالات اور سوچیں آئیں، تو یہ جو باز گشت کا کلمہ ہے یہ اس لیے بھی انشاءاللہ تعالی یہاں پہ رکھا گیا ہے کہ اس کی برکت سے انسان کے دل کے اندر کوئی ایسے ویسے اگر اللہ کے غیر کو مقصود
بنانے والے خیالات اور اس طرح کی سوچیں آنے لگے تو انسان فوراً ان کی نفی کر کے اپنی نیت کو ٹھیک کر لے، مستحضر کر لے کہ نہیں یا اللہ میرا تو مقصد آپ کی ذات کی رضا کو حاصل کرنا ہے، اے اللہ میں تو آپ کی محبت اور آپ کی معرفت کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور اے اللہ میں تو آپ کا ایک بہت ہی عاجز مطیع اور فرما بردار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ تو دوسرا مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی نیت کی تصحیح کرتا رہے کہ یا اللہ میں یہ جو کچھ کر رہا ہوں، اے اللہ مجھے یہ ذکر اذکار اسباق کرنے میں، آپ کا نام لینے میں اے اللہ مجھے آپ اخلاص عطا فرما دیجئے۔ تو اس میں ہمارے حضرات نے یہ لکھا ہے کہ شروع میں جب انسان ذکر شروع کرتا ہے تو ذکر کرتے ہوئے جب انسان اپنی زبان سے یہ کہتا ہے کہ الہی مقصود من توئی و رضائے تو، محبت و معرفت خود دے، کہ اللہ میرا مقصود آپ کی ذات اور آپ کی رضا ہے، مجھے اپنی محبت معرفت عطا کر دے۔ تو بعض دفعہ ابتدا کے اندر جب انسان یہ بات یا باز گشت کا کلمہ اپنے دل کے اندر کہتا ہے تو اس کو اس بات کے کہنے میں اخلاص نظر نہیں آتا، اس کو اس بات کے کہنے میں حقیقت نظر نہیں آتی کہ اس وقت میں تو انسان نے بہت ساری نیتیں کی ہوتی ہیں کہ جی میں اللہ والا بن جاؤں گا، میں نیک بن جاؤں گا، میں بزرگ بن جاؤں گا، میں ولی بن جاؤں گا۔ تو اس لیے ہمارے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ جب ابتدا کے اندر انسان اس کلمہ باز گشت کو جب اپنے دل میں کہے تو اس بات سے گھبرائے یا پریشان مت ہو کہ بھئی میری نیت کے اندر تو اخلاص نہیں ہے، تو اس لیے اس بات کی طرف انسان توجہ نہ کرے، تو اپنی نیت کی تصحیح کرتا رہے اور اس کلمے کو اپنی زبان سے نکالتا رہے۔ اور اس میں ہمارے حضرات یہ بھی فرماتے تھے کہ انسان وقتاً فوقتاً دن کے مختلف اوقات کے اندر بھی اپنے دل میں اس کلمہ باز گشت کو کبھی کبھی کہتا رہے۔ تو کبھی کبھی کہتے رہنے سے یہ ہوگا کہ ایک تو اس کو اللہ کی ذات کا دھیان اور استحضار نصیب ہوگا، اور دوسرا اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف رجوع نصیب ہوگا کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس کا رجوع اور دل کا جو دھیان ہے وہ اللہ پاک کی طرف کو رہتا ہے۔ تو یہ کچھ ایک دو وجوہات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمیں یہ جو کلمہ باز گشت ہے اس کے کرنے کا ہمارے حضرات ہمیں جو ہے نا وہ ترغیب دیتے ہیں، تلقین کرتے ہیں۔